بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ مولانا اعظم طارق موجودہ اہل سنت والجماعت کے سابقہ سربراہ رہ چکے ہیں اور پاکستان میں اپنے وقت کے طاقتور ترین رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ مولانا اعظم طارق تحصیل چچا وطنی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق راجپوت خاندان سے تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی مذہبی تعلیم ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں واقع دارالعلوم ربانیہ سے حاصل کی۔ تحصیل علم کے لیے وہ مدرسہ تجوید القرآن چچا وطنی اور جامعہ عربیہ نعمانیہ چنیوٹ سے بھی منسلک رہے۔ 1984 میں انہوں نے جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن سے دورہ حدیث کا کورس مکمل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وفاق المدارس سے عربی اور اسلامیات کے مضامین میں ایم اے کی ڈگری بھی حاصل کی۔ تعلیمی سلسلے کی تکمیل کے بعد وہ جامعہ محمودیہ کراچی میں صدر مدرس اور ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جامعہ صدیق اکبر نارتھ کراچی کے خطیب بھی تھے۔ اہل سنت کے قیام کو ابھی 7 ماہ ہی کا عرصہ گزرا تھا کہ وہ اس میں شامل ہو گئے اور کراچی میں اس کی تشکیل شروع کر دی۔ وہ پہلے کراچی سینٹرل اور بعد میں کراچی ڈویژن کے سیکرٹری جنرل مقرر ہوئے۔ 1989 میں جماعت کے بانی قائد حق نواز انہیں صوبہ سندھ کا سیکرٹری جنرل نامزد کر کے گئے۔ مولانا حق نواز کی شہادت کے بعد وہ اہل سنت کے ڈپٹی سیکرٹری بنے۔ جنوری 1991 میں وہ جماعت کے نائب سرپرست اعلیٰ بنے۔ اس مرحلے پر انہوں نے کراچی سے سکونت ترک کر دی اور جنگ میں قیام پذیر ہو گئے۔ یہاں انہیں مسجد حق نواز کا خطیب مقرر کیا گیا۔ ملکی سیاست میں ان کا نام اس وقت منظر عام پر آیا۔ انہوں نے اہل سنت کے پلیٹ فارم سے جنگ شہر کی قومی اسمبلی کی سیٹ جیتی۔ مولانا اسحاق قاسمی کے انتقال کی وجہ سے ہونے والے ضمنی انتخابات میں انہوں نے اہل سنت کے روایتی حریف شیخ خاندان سے تعلق رکھنے والے شیخ یوسف کو شکست دی۔ جنوری 1996 میں لاہور کے سیشن کورٹ حادثے میں اس وقت اہل سنت کے قائد ضیاء الرحمن کی ہلاکت کے بعد وہ اہل سنت کے سرپرست اعلیٰ بن گئے۔ انہوں نے گوجرانوالہ کے ایس ایس پی اشرف مارت کے قتل کے مقدمے میں بھی گرفتار کیے گئے اور کچھ عرصہ جیل میں رہے۔ 1997 میں ہونے والے عام انتخابات میں وہ قومی اسمبلی کی سیٹ نواب امان اللہ سیال کے ہاتھوں ہار گئے، لیکن وہ صوبائی اسمبلی کی نشست میں صرف چند ووٹوں کے فرق سے جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ صوبائی اسمبلی کی نشست پر ان کا مقابلہ ڈاکٹر ابو الحسن انصاری سے تھا۔ گزشتہ انتخابات کے موقع پر بھی وہ میاں والی جیل میں بند تھے، لیکن اس کے باوجود وہ جنگ شہر پر مشتمل اہل سنت کی قومی اسمبلی کی روایتی نشست جیتنے میں کامیاب رہے۔ جنگ سے ایم این اے منتخب ہونے کے بعد چند ماہ بعد ان کو عدالت نے رہا کرنے کا حکم جاری کیا۔ رہائی کے بعد انہوں نے ایک نئی جماعت ملت اسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ اس جماعت کے پلیٹ فارم سے انہوں نے جنرل پرویز مشرف کی اور حمایت کی اور وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی کا ساتھ دیا۔ مولانا اعظم طارق اہل سنت والجماعت کے کارکنوں کے درمیان میں بہت زیادہ مقبول تھے۔ ان پر کئی بار قاتلانہ حملے بھی ہوئے۔ پہلا حملہ ضلع سرگودا کی تحصیل شاہپور میں اس وقت ہوا جب وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد جا رہے تھے۔ اس حملے میں ان پر راکٹ بھی فائر کیا گیا، لیکن وہ اس میں بال بچ گئے۔ 17 جنوری 1996 میں لاہور کے سیشن کورٹ پر ہونے والے حملے کا بھی اصل نشانہ مولانا اعظم طارق ہی تھے۔ تاہم اس حملے میں ضیاء الرحمن اور 2 درجن سے زائد پولیس ملازمین، ایک فوٹوگرافر بھی ہلاک ہوا اور خود مولانا اعظم زخمی ہوئے۔ مولانا اعظم طارق کو 4 اکتوبر 2003 کو M2 موٹر وے سے اسلام آباد داخل ہونے کے بعد گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ساتھ ہی ایک اور رہنما قاری ضیاء الرحمن کی ہلاکت بھی ہوئی۔ ایک اخبار کے مطابق ایک سفید پجارو مولانا اعظم طارق کی گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے اس سے آگے بڑھی اور سڑک پر کسی ایکشن فلم کے منظر کی طرح گھومتے ہوئے اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ پجاروں میں سے 3 افراد اچھل کر باہر نکلے اور خودکار ہتھیاروں سے مولانا اعظم طارق کی گاڑی پر تینوں اطراف سے گولیوں کی بچھاڑ کر دی۔ 2 سے 3 منٹ کے اندر 200 گولیاں برسائی گئیں۔ صرف مولانا اعظم طارق کو 40 گولیاں لگیں اور ایسے وہ جانیں جہاں آفرین کے حوالے کر گئے۔ ان پر متعدد بار حملے ہوئے تھے، لیکن یہ آخری حملہ فیصلہ کن ثابت ہوا اور وہ اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔